اگر ہم اس دنیا میں جو کچھ جیسا ہے ویسا ہی ایکسیپٹ کرنا سیکھ لیں تو ہم کافی حد تک اپنی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس صرف بائک ہے تو ہے، اس کو اللہ نے دیا ہے، آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ شاید اس نے کوشش کی ہوگی اس کو پانے کی، تو آپ بھی کر لیں کوشش۔ کس طرح سے پانا ہوگا؟ پیسے کمانے ہوں گے، پیسے کمانے کے لیے کوئی کام کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سب کیا ہو تو اسے ملا ہو۔ کسی کو کچھ بھی فری میں نہیں ملتا یہاں پہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، کسی کو بن مانگے بھی دے دیتا ہے، اور کوئی دن رات کوشش کرتا رہتا ہے اسے نہیں ملتا۔ تو یہ ریالٹی کو اگر ہم پکڑ لینا اور سمجھ لیں کہ ہمارے کرنے سے، ہماری محنت سے نہیں ہوتا، یا کسی کو اگر کچھ مل بھی گیا ہے تو وہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی بہت اسمارٹ ہے، سلم ہے، اور آپ کا ویٹ بہت گین ہوا ہے، اور آپ بہت ڈائٹ فالو کرتی ہیں اور بہت خیال کرتے ہیں، اپنی کیلوریز بھی گن گن کے آپ بہت کم کھانا بھی کھاتے ہیں، اس کے باوجود آپ کا ویٹ گین ہے۔ تو اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں پہلے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، میں جتنی بھی محنت کر لوں، میری جو باڈی کی فزیک ہے وہ ایسے ہی اللہ نے بنائی ہے۔ سب سے پہلے نا اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیں، تاکہ آپ کے مائنڈ کی زیادہ جو بھاری پن ہے، جو بوجھ ہے نا، وہ پہلے گر جائے نیچے، اس کے بعد پھر اس پہ محنت کرتے جائیں۔ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ کو اللہ نے مڈل کلاس بنایا ہے، امیر نہیں بنایا۔ اگر کسی بندے کو امیر بنایا ہے اور وہ امیر گھر میں پیدا ہو گیا ہے، بن مانگے اسے سب کچھ مل گیا ہے، تو پہلے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، ہاں ایسا ہوا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی تو ممکن ہے کہ اگر کوئی اپر کلاس ہے اور وہ پہلے غریب ہوا کرتا تھا، تو اپر کلاس کیسے ہو گیا، امیر کیسے ہو گیا؟ اس نے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کوشش کی ہوگی، کوئی نہ کوئی پیسے کمانے کی ٹیکنیک اس نے یوز کی ہوگی، کوئی بزنس کیا ہوگا، کوئی سردردی اٹھائی ہوگی، راتوں کو جاگا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو اس نے کیا ہوگا نا۔ تو کسی کو بہت کوششوں کے بعد مل جاتی ہے وہ چیز جو اس کو چاہیے ہوتی ہے، کسی کو بن مانگے بھی مل جاتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ان ساری ریالٹیز کو ہم اگر ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں بھائی ایسا ہوتا ہے، دنیا میں ایسا پاسبل ہے، تو ہمارا کافی ڈپریشن کم ہو جائے گا، ہم پہ سے بوجھ ہٹ جائے گا۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس بیٹے بہت ہیں، کسی کے پاس بیٹیاں بہت ہیں، کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، کسی کے پاس گاڑی بنگلہ پیسہ بہت ہے، کسی کے پاس بہت کم ہے، کوئی کھیچ تان کے چلتا ہے۔ یہ سب دنیاوی معاملات کو اگر ہم ایکسیپٹ کر لینا کہ بھائی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، تو دیکھیں ہماری کتنی ڈپریشن، ہماری کتنی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ اب اس کو ہم ایکسیپٹ کیسے کریں، ایکسیپٹ کرنا کیسے سیکھیں؟ تو اس کے لیے نا پریکٹس کرنی پڑے گی۔ آپ کے ذہن میں ایک دفعہ خیال آئے گا کہ اس کے پاس بیٹا ہے، میرے پاس تو بیٹا نہیں ہے، تو اس خیال کو آنے دیں، اس خیال پہ ریئیکٹ مت کریں، صرف اس خیال کو خود ہی سے آنے دیں، سوچیں نہیں، وہ خود سے آئے گا۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں نا، تو پھر وہ خود ہی سے بار بار آپ کے پاس آنے لگتا ہے وہ تھاٹ، تو آپ کے پاس وہ تھاٹ آئے گا، آپ اس کو ایز اٹ از دیکھیں کہ یہ تھاٹ آیا ہے میرے پاس۔ شروع میں آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی ان سارے معاملات میں، آپ کو اپنے تھاٹ کو دیکھنا پڑے گا، اپنے تھاٹس کو دیکھنا آنا چاہیے، ہر انسان کو آنا چاہیے، اور یہ ہر کسی کو آ بھی سکتا ہے۔ پریکٹس کرے گا کچھ بھی انسان کسی بھی چیز کی، اس کو آ جائے گا۔ کوئی اگر کسی کو گٹار نہیں آتا ہے، گٹار وہ تھوڑا پریکٹس کرے گا، پلے کرے گا، 1 دن 2 دن 3 دن، ایک وقت آئے گا، 1 مہینہ 2 مہینہ، اس کو کچھ نہ کچھ ٹون بنانی آ ہی جائے گی گٹار پہ، جس کو گٹار پکڑنا بھی نہیں آتا تھا۔ تو اسی طرح پریکٹس کرنی پڑے گی، ایفرٹ تھوڑی سی کرنی پڑے گی آپ کو۔ اسٹارٹنگ میں مشکل، ہر چیز میں مشکل ہوگی۔ آپ کو اسٹارٹنگ سے جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتی تھی،
آپ نے شروع میں ایفرٹ کری، مشکل ہوئی، دھیان لگایا، اس کے بعد آپ نے سیکھ لی۔ اب آپ ایسے کرتے ہیں، ایسے ڈرائیو کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کون سا گیئر کب چینج کیا۔ اسی طرح اگر آپ نے روٹی بنائی تو اسٹارٹنگ سے ہی آپ کو روٹی بنانی نہیں آتی تھی، آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، شروع میں آپ کو یاد ہوگا بچپن میں یا ٹین ایج میں جب آپ روٹی بناتی ہوں گی تو ٹیڑھی میڑھی بنتی ہوگی، پھولتی بھی نہیں ہوگی، جل بھی جاتی ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ اب آپ بالکل گول روٹی بناتی ہیں، جب آپ بیلتی ہیں تو روٹی موو بھی کرتی ہے، پھولتی بھی ہے۔ تو یہ ایک دم سے نہیں ہوا، کافی عرصے کی محنت لگی۔ اسی طرح اپنے تھاٹس پہ بھی محنت کریں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو، آپ کا ڈپریشن کم ہو۔ تو اس کے لیے جیسے کہ میں نے فرسٹ اسٹیپ بتایا، کوئی بھی آپ کا نگیٹو تھاٹ آ رہا ہے تو اسے آنے دیں اور اسے صرف آبزرو کریں۔ آبزرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ صرف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کان میں ہینڈس فری نہیں ہیں، آپ کوئی واک نہیں کر رہے، صرف آپ سمپلی بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پیسفلی، اور آپ کے سامنے سے ایک شخص واک کرتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ نے صرف اسے دیکھا جب تک کہ وہ چلا گیا، جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے آپ نے اس کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بندہ گیا واک کرتا ہوا، آپ کے سامنے سے گزرا، آپ نے صرف اس کو دیکھا، اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے کہ اس نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ کیسے چل رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ تیز چل رہا ہے، اس نے کس طرح کے جوتے پہنے ہوئے، اس کے بارے میں آپ کو نہیں سوچنا، بس آپ نے دیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا، رسپونڈ بھی نہیں کرنا، صرف آبزرو کرنا ہے، صرف دیکھنا ہے۔ تو آپ اسی کو تھاٹ کے معاملے میں دیکھ لیں کہ کوئی تھاٹ آپ کے ذہن میں آیا، آپ نے اس کو صرف دیکھنا ہے اور جانے دینا ہے، اس وقت تک جانے دینا ہے، مطلب اس وقت تک آپ اس تھاٹ کے بارے میں، اس تھاٹ کو دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ دور چلا نہیں جاتا، نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ اس کو صرف دیکھ سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی بندہ واک کرتے ہوئے جب آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ اس کو دور تک اس کا پیچھا اپنی نظروں سے نہ کریں، اس کو آنے دیں اور جانے دیں۔ آپ فوکس کریں کسی بھی ایک چیز پہ، اوپر درخت پر کوئی پرندہ چہچہا رہا ہے، آپ اس کی آواز پہ غور کر سکتے ہیں، آپ گھاس کو دیکھ سکتے ہیں، صرف دیکھیں، اس کا کلر دیکھیں، آپ سورج کی کرنیں دیکھیں وہ کہاں کہاں پڑ رہی ہیں، آبزرو کرنا سیکھیں۔ شروع میں محنت لگے گی، آبزرو کرنا سیکھ لیں گے، آپ کو اپنے تھاٹ پہ قابو پانا آ جائے گا۔ جب آپ اپنے تھاٹ پہ قابو پانا سیکھ لیں گے تو آپ ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرنا بھی سیکھ لیں گے۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ پریکٹس، ہر چیز میں آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک اسکل ہے۔ جب آپ اس کو سیکھیں گے، دنیا کی ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں گے، سچ میں آپ بہت ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، اور آپ کو پھر کوئی بھی بات اتنا دکھ نہیں دے گی، اور ہاں کوئی بھی خوشی آپ کو اتنا ایکسائٹ بھی نہیں کرے گی، کوئی چیز آپ کو غصہ بھی نہیں دلائے گی، اور کسی چیز پر آپ افسردہ بھی نہیں ہوں گے۔ ٹرسٹ می، یہ میرا آزمودہ ہے، اور بہت ہلکے ہو جائیں گے آپ۔ تھینک یو۔